بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 74 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے الفاظ تہجی کو صورتوں کے شروع میں لانے کی وجہ۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت شروع ہوتی ہے ثم ان مسمیاتها لما كانت عنصر الکلام سے۔ آج کے ہم سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم ان مسمیاتها لما كانت عنصر الکلام وبسائطه التي يتركب منها افتتحت السورة بطائفة منها۔ پھر چونکہ الفاظ تہجی کے معانی کلام کا مادہ اور اس کے حروف بسیط تھے جس سے کلام کو مرکب کیا گیا، اس لیے سورت کے شروع میں انہی اسماء تہجی کے ایک حصے کو لایا گیا۔ ایقاظا لمن تحدى بالقرآن، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ جن میں قرآن کریم کے ذریعے جن کو چیلنج دیا گیا، وتنبیہا علی ان اصل المطلوب علیہم کلام منظوم مما ینظمون منہ کلامہم، اور اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے کہ جو قرآن تمہیں سنایا جا رہا ہے انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنے کلام کو ترکیب دیتے ہو۔ فلو كان من عند غیر اللہ لما عجزوا عن آخرهم مع تظاہرهم وقوة فصاحة من الاتيان بما يدانیہ، تو پس اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے کلام ہوتا تو قوت فصاحت اور باہمی تعاون کے باوجود تم سب کے سب اس کا مثل لانے سے عاجز ہو کر نہ رہ جاتے۔ وَلِيَكُونَ اول ما يقرع الاسماء مستقلا بنوع من الاعجاز، اور اس لیے بھی الفاظ تہجی کو شروع میں لایا گیا تاکہ صورتوں کے سب سے پہلے جو کلمات کانوں میں پڑیں وہ مستقل اعجاز کی نوعیت کو اختیار کر لیں۔ فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خط ودرس، فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة کالکتابۃ والتلاوۃ، کیونکہ الفاظ تہجی کا تلفظ صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو، اور اس شخص سے جو بالکل ان پڑھ ہو اور اسے کسی کاتب کی ہوا تک نہ لگی ہو، یہ تلفظ نادر، بعید اور خارق عادت ہے۔ سیما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الادیب العریب الفائق فی فنہ، بالخصوص جب کہ اس نے اپنے اس تلفظ میں ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھا ہو کہ جن سے اپنے فن کا ماہر ادیب جو ہے وہ بھی عاجز رہ جائے۔ وَهُوَ أَنَّهُ أَوْرَدَ فِي هَذِهِ الْفَوَاتِحِ 14 اسما هي نصف اسامی حروف المعجم ان لم يعد فيها الالف حرفا برأسها، في 29 سورة بعددها اذا عد فيها الالف الاصلية مشتملة على انصاف انواعها، اور فرمایا کہ بالخصوص جو ہے وہ رعایت جو ہے وہ یہ ہے کہ اوائل سور میں 14 الفاظ مذکور ہیں جو پورے الفاظ تہجی کا نصف ہیں، بشرطے کہ الف کو مستقل حیثیت نہ دی جائے، اور جن صورتوں میں مذکور ہیں ان صورتوں کی تعداد بھی 29 ہے، اور 29 صورتوں میں لانا ان الفاظ تہجی کی مجموعی تعداد کے مطابق ہے، بشرطے کہ الفی مستقل حرف شمار کیا جائے۔ اور پھر مذکور بھی ہیں اس شان سے کہ ان میں اقسام حروف کی آدھی قسمیں جو ہے وہ آ گئی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔
آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ ثم ان مسمیاتها سے تیسری بحث یعنی الفاظ تہجی کو اوائل سور میں لانے کی وجہ اور اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ کشاف کے اندر اجمالاً اس کی 3 وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ اول وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ تہجی نام ہیں صورتوں کے، اور ذکر میں اسم شے کی حقیقت شے پر تقدیم کی حیثیت سے ہیں، یعنی کسی شے کے اسم کو حقیقت شے پر مقدم کرنا۔ اور دوسری وجہ ایقاظ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ ہے دلائل اعجاز کا، یعنی دلائل اعجاز کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ مصنف ان میں سے صرف آخر کی 2 وجہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی توجیہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ مصنف پہلی وجہ اس طور پر بیان کرتے ہیں کہ چونکہ الفاظ تہجی کے مسمیات کلام کی اصل اور ایسے حروف مفردہ ہیں جن سے کلام کی ترکیب ہوتی ہے، اس لیے انہی الفاظ تہجی کے ٹکڑے کو سورت کی شروع میں ذکر کر دیا۔ اس کا مقصد ان لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا تھا جن کو قرآن کے ذریعے چیلنج دیا گیا، اور ان کو اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ یہ قرآن پاک بھی انہی حروف سے مرکب ہے جن حرفوں سے تم اپنے کلام کو مرکب کرتے ہو۔ بس اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو تم سب کے سب اس کا مثل لانے سے عاجز نہ ہوتے، باوجود اس بات کے کہ تم فصاحت و بلاغت کے اندر تو ایک بہت زبردست اور بڑے پایا تک ایک جو ہے وہ مقام رکھتے ہو، لیکن جب تم اس کی مثل لانے سے عاجز ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ غیر اللہ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اس پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر السور میں الف لام عہد خارجی کا ہے، اور مراد اس سے سورہ بقرہ ہے، کیونکہ اگر اس سے غراقی لوگے تو معنی یہ ہوں گے کہ تمام صورتوں کے شروع میں الفاظ تہجی کا مجموعہ ذکر کیا گیا، حالانکہ بعض صورتوں کے اندر الفاظ تہجی بالکل نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں ہیں بھی تو وہ مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی حرف ہے۔ پس استغراقی تو مراد نہیں لے سکتے، جنسی بھی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ افتتاح کا قرینہ اس سے معنی ہے، اس لیے کہ حقیقت کے شروع میں کوئی چیز لائی ہی نہیں جاتی۔ ہاں عہد ذہنی مراد ہو سکتا ہے، مگر مرجوع کے درجے میں قاضی صاحب نے جو پہلی وجہ بیان کی ہے اس پر اب اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ کہ قاضی صاحب نے وجہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ الفاظ تہجی ایقاظ کے لیے لائے گئے ہیں، یعنی الفاظ تہجی ایقاظ و تنبیہ پر دلالت کرتے ہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ تہجی تو وضع کیے گئے ہیں اپنے مسمیات کے لیے، اور ہر لفظ اپنے موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے، لہذا الفاظ تہجی اپنے مسمیات پر دلالت کریں گے، ایقاظ پر کیسے دلالت کریں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اپنے مسمیات پر دلالت وضعی ہوگی اور ایقاظ و تنبیہ پر دلالت عقلی ہوگی، اور دلالت عقلی تو ایک نہیں بلکہ متعدد ہوتی ہیں، جیسے کہ دیوار کے پیچھے سے ایک گانے کی آواز سنی، یہ آواز دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ دیوار کے پیچھے کوئی لہو و لعب چل رہا ہے، اور وہاں لوگ اکٹھے ہیں، اور کوئی شخص ہے جو گا رہا ہے، اس کے پاس گانے کا سامان بھی ہے۔ بس جس طرح صوت غنا متعدد چیزوں پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح یہ الفاظ تہجی عقلاً ایقاظ و تنبیہ وغیرہ پر بھی دلالت کریں گے۔ اب وَلِيَكُونَ أَوَّلَ مَا يَقْرَأُ الْإِسْمَاعَ سے دوسری وجہ کے بیان کرنے کو مصنف چاہتے ہیں، اور یہ دوسری وجہ قبل اس کے کہ اس کو ہم شروع کریں تو میں چاہوں گا کہ ہم آج کے سبق کو یہیں تک موقوف کر لیتے ہیں، اور دوسری وجہ کے ذکر سے ہم آئندہ سبق سے اس کو ملائیں گے۔ اور ابھی جو ہم نے وجہ پہلی پڑھی ہے اسی کو اچھے انداز سے سمجھ لیں، اور ایقاظ اور تنبیہ کیسے ہو رہا ہے یہ چیز ہمارے اچھی طرح سے گوش گزار ہو جائے، ہمارے ذہنوں میں آ جائے، اور بالخصوص جو ہے وہ حروف تہجی کہ جنہیں اسماء تہجی کہا جا رہا ہے، جو الفاظ تہجی بولا جا رہا ہے، چونکہ قاضی صاحب کے نزدیک یہ اسماء ہیں، حروف نہیں ہیں، تو یہ
کون کون سی صورتوں کے شروع میں آ رہے ہیں اور ان کے آنے کا انداز اجتماعی ہے، انفرادی ہے، اور السور پہ الف لام کے حوالے سے کہ الف لام عہد خارجی کا ہوگا، جنسی ہوگا، استغراقی ہوگا، ذہنی ہوگا، کون سا ہوگا، اس پر بھی کلام کرتے ہوئے سبق کے خلاصے کو آپ ضرور تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔